اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بد دعا کے لیے لایا گیا، لیکن وہ بد دعا اسے الٹ کر پڑی۔ پھر انہوں نے ہاروت ماروت کا قصہ شروع کیا، اور میں نے بتایا تھا کہ ہاروت ماروت فرشتے تھے، معصوم تھے، اور ان سے غلطیاں نہیں ہوتی۔ یہ قصہ مثالاً تو سمجھانے میں آتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کو نہیں مانتا، کیونکہ یہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں اور ان سے غلطی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کے حکم کے پابند تھے۔ جو قصے مشہور ہیں کہ انہوں نے یہ باتیں کی، پھر وہ نیچے آسمان پر اترے، یہ سب کیا کہتے ہیں اسرائیلی روایات، بنو اسرائیلی روایات ہیں، یعنی یہود و نصارہ کی جو روایت ہوتی نا، جن کے بارے میں حکم ہے ان کا انکار نہ کرو، بس ان کو اسی طرح رہنا چاہیے۔ اگر ہم انکار کر دیں تو روایات آ رہی ہیں تو ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ جیسے آتا ہے نا، کنجری نے کتے کو پانی پلایا بخشی گئی، یہ اسرائیلی روایت ہے۔ ویسے یہ اسرائیلی روایت ہے، کس دور میں بخشی گئی سرکار نے بتایا، تو اس کے بعد جو حدیث ہوتی ہے اسرائیلی روایات کہلاتی ہیں۔ کہتے ہیں اب ہاروت ماروت کا قصہ سن، جب دنیا کے لوگوں کی بدکاری اور گناہ کے کام ان پر ظاہر ہوتے، بات کریں کہ عالم نور میں، عالم ارواح میں فرشتوں کے مقام پر جب ان پر یہ ظاہر ہوتے تھے گناہ، تو وہ ان پر غصے سے اپنے ہاتھ چباتے، لیکن آنکھوں سے اپنا عیب نہ دیکھتے۔ پہلی بات، ہم یہ تو جانتے ہیں کہ حضور پر ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، یہ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور پر ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میں نے یہ کہیں نہیں پڑھا کہ جو فرشتے ہیں وہی ہمارے اعمال دیکھتے ہیں، کیونکہ اِنَّا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا، کہ آپ شاہد ہیں، گواہی دینی ہے آپ نے، اس لیے حضور کو ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ کریم دیکھتا ہے، کرامن کاتبین بھی لکھتے ہیں، لیکن یہ میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ ہمارے جو گناہ ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ اور یہ جو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اب ہاروت ماروت کا قصہ سن، جب دنیا کے لوگوں کی بدکاری اور گناہ کے کام ان پر ظاہر ہوتے، کہاں پر؟ عالم نور میں، فرشتوں کے عالم میں، تو وہ ان پر غصے سے اپنے ہاتھ چباتے، لیکن آنکھوں سے اپنا عیب نہ دیکھتے۔ اس وقت ان کا عیب ہی نہیں تھا، وہ تو معصوم تھے۔ بد صورت نے آئینہ دیکھا تو آئینے پر غصہ کیا، مثال ٹھیک ہے، بد صورت نے آئینہ دیکھا تو آئینے پر غصہ کیا اور اپنا منہ پھیر لیا۔ حقیقت میں تو وہ اپنا چہرہ نہیں بدل سکتا۔ آج کل کا دور ہو، پیسے ہوں تو بدل بھی سکتا ہے، پلاسٹک سرجری کروائی جا سکتی ہے۔ بلکہ جو بھی مشہور و معروف ہے نا، وہ کیا تھا، بہت بڑا سنگر تھا، اچھا، تو اس نے اپنا چہرے کی نا ساری سرجری کروائی ہوئی تھی مختلف اینگل سے، تھا وہ کالا لیکن وہ سفید ہو گیا ہوا تھا، اور اس نے اتنے ڈاکٹر اپنے پاس رکھے ہوئے تھے کہ مجھے موت نہیں آئے گی، پھر بھی موت آ گئی۔ ہر چیز اس کی ٹیسٹ ہوتی تھی، یعنی کہ یہ سمجھ لیں سانسیں تک گنی جاتی تھی، ٹھیک چل رہی ہیں، لیکن جب موت آتی ہے پھر پتہ نہیں چلتا۔ تو بد صورت نے آئینہ دیکھا تو آئینے پر غصہ کیا اور اپنا منہ پھیر لیا۔ اب اس کو جس مرضی اینگل میں دیکھیں، غریب نے اپنی غریبی دیکھی تو غربت سے منہ پھیر لیا، جس طرح مرضی اس کو لے لیں، بات کو گھما لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ ایک ہی اینگل ہوتا ہے، مختلف اینگلوں میں ایسے کر کے گھومتا رہتا ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے سوچوں میں جہاں پھنسا ہوتا ہے نا، وہ ادھر سے ہی منہ پھیر رہا ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے کہانی پڑھی ہوگی، ہم پڑھتے تھے کہ قیامت والے دن یا ویسے لوگوں کو کہا گیا کہ بھئی جڑی چیز پسند نہیں نا وہ سٹ دیو، تو جڑی تم چنگی لگتی چک لو۔ اب ایک عورت خوبصورت تھی لیکن بدکار تھی، اس نے اپنی خوبصورتی پھینکی تاکہ بدکاری بھی ساتھ جائے۔ ایک عورت بدصورت تھی، اس نے وہ صورت پکڑ لی، ساتھ میں بدکاری آ گئی۔ ایک بندے نے لنگڑا پن چھوڑا تو کہا آنکھیں نہ بھی ہو تو گزارا ہو جاتا ہے، اس نے آنکھیں پکڑ لی، لیکن بعد میں اندھا ہو گیا، کہا ٹانگوں کا کیا فائدہ۔
ہر کوئی اپنی چیز پھینکنے کے لیے تیار ہے اور نئی چیز لینے کے لیے تیار ہے. یہ نہیں سمجھتا کہ ہر چیز کے پیچھے آزمائش ہے. کوئی بھی چیز جو آپ کو ملے گی ایسا نہیں کہ آزمائش سے باہر ہو. آپ پھینکنا نہ چاہیں اس کے ساتھ جینا سیکھیں. کسی چیز کو پھینکیں نا اس کے ساتھ جینا سیکھیں, اس کے ساتھ کھیلنا سیکھیں. کیونکہ دراصل کھیلنا تو وہ کیا کہتے ہیں نا, کھیلنا تو, انداز دکھانا تو, کیا کہتے ہیں, چال چلنا تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ شاید اللہ راضی ہو جائے تو کام بدل دیں, کیونکہ دیکھنے والا تو وہی ہوتا ہے نا. تو بدصورت نے آئینہ دیکھا تو آئینے پر غصہ کیا اور اپنا منہ پھیر لیا. خود بھی یعنی اپنے آپ کو دیکھنے والا صرف اپنے آپ نے پسند کرتا اور کسی سے محبت نہیں کرتا. خود بھی جب دوسروں کے گناہ دیکھتا ہے تو غصے میں آگ ہو جاتا ہے. یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں, یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں. اب خود دیکھ لیجیے, خود بھی جب دوسروں کے گناہ دیکھتا ہے تو غصے میں آگ ہو جاتا ہے. خود بھی جب دوسروں کے حالات دیکھتا ہے ہمیں غصہ کری جاتا ہے. جیسے ہمارے حالت بٹ صاحب, خود بھی صحیح بڑا قیامت بیت گئی باہر, تجھے کیا. اسی کہا خود بھی جب دوسروں کے گناہ دیکھتا ہے تو غصہ میں آگ ہو جاتا ہے. انہیں سمجھ نہیں, انہوں نے ماں پیوں نے سمجھایا نہیں. باہر جو دیکھے گا اس سے کوئی تعلق نہیں. خود بھی جب دوسروں کے گناہ دیکھتا ہے تو غصے میں آگ ہو جاتا ہے. میں نے آگے بتایا تھا, کل بھی بتایا تھا, ادھر کرکٹ میچ لگا ہوا تھا, ساری دنیا ادھر لگی ہوئی تھی, معیشت سب بھولے ہوئے تھے, پیٹرول مہنگا کتنا کوئی نہیں پتا تھا, ڈالر مہنگا کتنا کوئی نہیں پتا تھا, سب اسی طرف گیم کھیل رہے. کیونکہ ہماری قوم ہے نا, جس کا رخ جتنا مرضی پھیر لو, اسے کوئی پرابلم نہیں ہے. خود بھی جب دوسروں کے گناہ دیکھتا ہے تو غصے میں آگ ہو جاتا ہے. میری کوشش یہ ہوتی ہے میں آپ لوگوں کے گناہ نہ دیکھوں. اگر مجھے پتہ بھی لگ جائے کہ یہ اس نے فلاں گناہ کیا, چھوڑو, اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے, وہ جانے رب جانے, معاف کر دے گا. غلطی ہو جاتی ہے انسانوں سے, اس لیے اللہ کریم معاف کر دے گا. حد بندی ضرور کروں گا, حد بندی ضرور کروں گا, دائرہ ضرور کھینچوں گا کہ یہ میری طرف نہ آئے, لیکن گناہ معاف کر دوں گا. یار میں نے نہیں بولنا. ایک دوست نے اپنی بیوی کو طلاق دی, مجھے کئی مرتبہ لوگوں نے کہا وہ تمہارے پاس آنے والے نے طلاق دے دی. میں کہا اس کا اپنا مسئلہ ہے, کیا چاہتے ہو, تمہیں کیا پرابلم ہے. میں کہا زانی کو اللہ معاف کر سکتا ہے تو اسے نہیں کرے گا. طلاق دے کے واپس لے آئی نا عورت. میں کہا زانی کو اللہ معاف کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا, یہ مجھے بتاؤ. کہتے کر سکتا ہے. میں کہا اسے بھی معاف کر دے گا, تو اپنی زبان بند رکھ, تجھے کیا تکلیف ہے. ہم ہر بندہ جو نا مختلف انداز سے سوچتا ہے نا, وہ خود ہی دوسروں پر قدغن لگاتا ہے, پابندی لگاتا ہے, تنقید کرتا ہے, یہ کہ نہیں دیکھتا کہ میں کیا ہوں. خود بھی جب دوسروں کے گناہ دیکھتا ہے تو غصے میں آگ ہو جاتا ہے. آگ نہیں ہونا یار, معاف کرو, چھوڑو, زندگی گزارنے دو. اس لیے بہت سی چیزوں پر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے, پردہ ڈالنا ہوتا ہے. چھوڑو یار, جانے دو, کیونکہ ہم خدا تو ہیں نہیں. اگر ویسے دیکھا جائے, اپنے علم کے مطابق دیکھا جائے تو میں جب عمرہ کرنے جاؤں, حج کرنے جاؤں, لوگوں کو عمرے کا بھی نہیں پتہ, حج کا نہیں پتہ, کخ نہیں پتہ ہوتا. تو میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یار تو کوئی علم ہی نہیں ہے, تو حج اور عمرہ ان کا کیسے ہوا. پھر سوچتا ہوں اللہ جانے بندہ جانے, وہ جس کا چاہے گا قبول کر لے گا, تو اپنا کام کر. خود بھی جب دوسروں کے گناہ دیکھتا ہے تو غصے میں آگ ہو جاتا ہے. اس تکبر کو وہ دین کی حفاظت بتاتا ہے. اندر تکبر ہے, اس تکبر کو وہ دین کی حفاظت بتاتا ہے کہ میں دین کی حفاظت کر رہا ہوں. یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے. اپنے طور پر وہ دین کی حفاظت کرتا ہے. سب سے پہلا کام اپنے 5 فٹ پر اسلام نافذ کرنا, یعنی اپنے جسم پر اسلام نافذ کرنا ہے. یہ میں نے سیکھا تھا. اس کے بعد اپنے گھر والوں کو سمجھائیں, اگر کوئی سمجھ جائے ٹھیک ہے. جیسے میں اپنے بیٹے کے متعلق کہا کرتا ہوں کہ پتر گل سن, تیرے کو گناہ ہوئی ہے, تو غلطی کر لیں, آ کے میں نے کوئی کیا نہ ہو, تیرے پتر نے میں قبول کراں. میں نے تمہیں کون سا کہا تم نبی ہو, ولی ہو, کہ تم غلطی نہیں کرو گے. میں کہوں گا ٹھیک ہے, غلطی ہوگی اس کی, البتہ میری طرف سے انشاءاللہ تجھے تکلیف نہیں ہوگی. کہ تجھے یہ پہنچے کہ تیرے باپ نے ایسا کیا, میری طرف سے ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ محفوظ رکھے. کیونکہ کسی چھوٹے کا گر جانا کوئی بات نہیں ہوتی, کسی بڑے کا گر جانا قیامت ہوتی ہے. گھر کے سربراہ کا گر جانا قیامت ہوتی ہے. اس لیے سربراہ کو اپنے آپ کو محفوظ رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ وہ بڑا ہوتا ہے. تو اس لیے میں اس کو بھی سمجھا کوئی بات نہیں, غلطی ہو جائے بیٹے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ایک کوشش کیا کر, کوئی بھی غلطی ہو جائے بتا دیا کر, ابو یہ ایسے ہو گیا, کم از کم مجھے بتا دیا کر, تاکہ مجھے معلوم تو ہوا کیا ہے. مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تم نے کیا کیا ہوا ہے, تو مجھے بتا دیا کر.
اس لیے جب مجھے بات پتہ چلتی ہے تو میں سے کہتا ہوں تمہاری یہ بات مجھے پتہ چلی ہے، تم نے بتائی نہیں، سوری ابو معذرت، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ تو خود بھی جب دوسروں کے گناہ دیکھتا ہے تو غصے میں آگ ہو جاتا ہے۔ اس تکبر کو وہ دین کی حفاظت بتاتا ہے، کہتا ہے میں تو دین کی حفاظت کر رہا ہوں، ہوتا وہ اپنے اندر تکبر ہے اس کے، لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں آئی ایم سم تھنگ اسپیشل، کیوں نہیں دائرے میں گھومتے، یا سارے کے سارے خراب کیوں ہیں، اتنا کہہ دیتا ہوں۔ لیکن اپنے اندر کے بے دین نفس کو نہیں دیکھتا، اپنے آپ کو نہیں پہچانتا۔ سب سے بڑا کام جو اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا نا، جو بڑا کام، ایک بڑا کاموں میں سے ایک، وہ یہ تھا کہ ان کا شیطان مسلمان کر دیا تھا۔ میں بھی کئی دفعہ کہتا ہوں یا اللہ حضور کی سنت ہے کہ ان کا شیطان مسلمان ہو گیا، مجھے بھی میرا بھی شیطان مسلمان کر دے، تیری مہربانی ہے۔ ایسا تو نہیں نا کہ نہیں ہو سکتا، وہ چاہے تو کر سکتا ہے، تو اس لیے بڑی چیز مانگ لینی چاہیے، چلو چھوٹی تو ملے گی نا، اور توپ دا لائسنس مانگ لیں گے، چلو ریوالور تو مل جائے گا، بڑی چیز ملو چھوٹی تو مل جائے گی نا، سمجھا کرے نا، بڑی چیز کی طرف توجہ دے، چھوٹے چھوٹے مسائل چھوٹے رہ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائلوں کو دیکھیں گے بڑی بڑی سوچ آئے گی نہیں، اسے چھوٹے چھوٹے مسائلوں میں گھسے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بڑی سوچ کے مالک نہیں بنتے، تو بڑی سوچ کے مالک بنا تو چھوٹے چھوٹے کہتے ہیں یہ مسائل ہیں، یہ چھوڑو، بڑی چیز کی طرف دیکھو۔ ہر ایک کا ایک بڑا ضرور ہونا چاہیے، جن کے گھر میں بڑا نہیں نہ ہوتا وہ اپنا رستہ عجیب و غریب بنا دیتے ہیں، کیونکہ وہ بیچارے بڑے کسی کو سمجھتے نہیں، بڑا کسی کا ڈر نہیں ان کے اندر ہوتا، اس لیے وہ ڈر نہیں نہ ہوتا تو وہ ذرا خراب ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ کا ڈر نہ رہے، بچہ کہتا چلو تسی میں نہیں سمجھتا، اس لیے کسی کو بڑا ضرور ماننا چاہیے جس کا دل میں ڈر بھی ہو کہ وہ بات کرے تو اس کی بات بھی تو مانی جائے، اس لیے کسی کو اپنا بڑا ضرور بنانا چاہیے۔ تو کہتے ہیں لیکن اپنے اندر کے بے دین نفس کو نہیں دیکھتا، دینی حمیت کی آگ سے تو دنیا سرسبز ہوتی ہے، دینی محبت کی آگ سے دنیا سرسبز ہوتی ہے۔ ہاروت اور ماروت سے خدا نے فرمایا کہ شکر کرو تم شہوت جیسی چیز سے بچے ہوئے ہو، کیونکہ دکھا رہے تھے، قصہ میں یہ آ رہا ہے کہ وہ دیکھ رہے تھے اور میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں دیکھتے۔ اعمال ہمارے اللہ کریم دیکھتا ہے، نبی کریم دیکھتے ہیں، جن جن کی ڈیوٹی جو لگی ہے۔ یہ فرشتوں کو کب دکھایا گا میرے علم میں نہیں ہے، دیکھیں کیونکہ قصے کے ساتھ مختلف مثالوں کے ساتھ کوئی چیز سمجھانی مقصود ہوتی ہے، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ ہاروت اور ماروت سے خدا نے فرمایا کہ شکر کرو تم شہوت جیسی چیز سے بچے ہوئے ہو، اگر میں وہ چیز تم پر کھول دوں تو آسمان تمہیں قبول نہ کرے۔ وہ پاک دامنی جو تم میں ہے وہ میرے بچانے اور حفاظت کرنے کی وجہ سے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ فرشتے بھی اگر نور ہیں اور پاک دامن ہے تو اللہ کی وجہ سے۔ اپنی عصمت کو میری جانب سے سمجھ، نہ کہ اپنی جانب سے۔ اس لیے میں نے کیا مثال دی ہوئی ہے، کیا نقطہ سمجھایا ہوا ہے، برائی کو خود سے منسوب کر اور نیکی کو اللہ سے منسوب کر۔ یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے اپنی پاک دامنی کو، عصمت کو میری جانب سے سمجھ، نہ کہ اپنی جانب سے، ورنہ شیطان تم پر غالب آ جائے گا۔ جو بندہ یہ سمجھتا ہے نا میں پاک صاف ہوں، شیطان کہتا ہے بالکل تو پاک صاف ہے، کیا بات، تہاڈے نال دا پقیدہ دیکھے ہی نہیں، تہاڈے نال میں دیکھے کوئی نہیں۔ مینوں بھی کئی دفعہ لکھ دفعہ کیا جائے نا تہاڈے نال، میں کہنا میں اپنی غلطیاں کرنی، کیونکہ میں اپنا ہی ڈاکٹر بننا ہے، تہاڈیاں غلطیاں نہیں کرنیاں، اپنی غلطیاں کرنی، کیونکہ اپنی غلطیاں نکالوں گا تو پھر کام بنے گا۔ بنیادی طور پر میں ڈرپوک آدمی ہوں، بنیادی طور پر میں ڈرپوک آدمی ہوں۔ آپ کہیں گے میں نے اپنے لیے ڈرپوک کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ قیامت سے ڈرتا ہوں، نیکی کرتا ہوں، ڈرپوک ہوں۔ بیماری سے بچنا چاہتا ہوں، پرہیزگاری اختیار کر لیتا ہوں۔ ڈرتا ہوں کمزوری نہ ہو جو کھانا زیادہ کھا جاتا ہوں۔ ڈرتا ہوں بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے نہ گیا تو کیا ہوگا، ان کے لیے چھوڑنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مختلف چیزوں کا، اب آپ اس میں سے جس طرح مرضی چیز نکال کہ بنیادی طور پر میں ڈرپوک ہوں۔ کوئی بندہ کسی کے ساتھ پہلوان کے ساتھ کھڑا ہو کے کہے گا نا میں طاقتور ہوں، تو وہ پہلوان کی وجہ سے۔ اللہ والے ہمیشہ اللہ کی وجہ سے طاقتور ہوتے ہیں، اپنی ذات کی وجہ سے طاقتور نہیں ہوتے، کیونکہ وہ پہلوان کی وجہ سے طاقتور ہوتے ہیں، تو اللہ کریم کی وجہ سے وہ طاقتور ہوتے ہیں۔ تو اپنی عصمت کو میری جانب سمجھنا کہ اپنی جانب سے، ورنہ شیطان تم پر غالب آ جائے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی کے ساتھ ہوا تھا، جو پیچھے میں نے بیان کیا تھا کہ کاتب وحی تھا، اس پہ پرتو پڑا تو کیا ہوا، وہ اپنے آپ کو طائران قدس کا ہم نوا سمجھ بیٹھا، یعنی فرشتوں کا
ہم نوا سمجھ بیٹھا، حالانکہ وہ تو صدائے باز گشت کی طرح کی آواز تھی۔ ایک مرید اپنے کمرے میں داخل ہوا تو نور ہی نور نظر آیا، اس نے نعرہ لگایا اللہ، اپنے پیر و مرشد کے پاس گیا، کہنے لگا میں نے نا نور دیکھا ہے، اللہ کو دیکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا بیٹے وہ تو تمہارے وضو کا نور تھا جو تو نے دیکھا ہے، اور تو یہ سمجھ رہا ہے میں نے اللہ کو دیکھا۔ کبھی کبھی چھوٹی چیز دیکھ کے نا بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں کیا دیکھ لیا، لیکن ہوتا ہے وہ کیا ہے، سم تھنگ نتھنگ۔ تو حالانکہ وہ تو صدائے باز گشت کی طرح کی آواز تھی، اگر تو بلبل کی چہچہاہٹ سیکھ بھی لے تو کیا جانے کہ پھول سے ٹکیلیاں کرتے وہ کیا کہتی ہے۔ آوازاں کڈن نال تو کوئل تے نہیں بن جانا، کوا تے نہیں بن جانا، چیل تے نہیں بن جانا، بلبل تے نہیں بن جانا، شیر تے نہیں بن جانا، ہاتھی تے نہیں بن جانا، کیونکہ وہ ہاتھی ہاتھی ہے، شیر شیر ہے۔ تو جو ہے وہ ہے۔ ولی اللہ کی باتیں کرنے سے، ولی اللہ کی باتیں چوری کر کے کرنے سے تو ولی اللہ نہیں بنے، جب تک تو اپنے انداز سے نہیں کرے۔ میں کبھی بھی اپنے پیر و مرشد کی کاپی نہیں کرتا، کر ہی نہیں سکتا۔ جس اسٹیج پر وہ تھے میں تھا ہی نہیں۔ اب میرے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ شاہ مان لگے محمد رضوان، یعنی جو ہمارے دادا مرشد تھے نا، آپ فرمان لیں وہ قطب مدار تھے، اور قطب مدار حال حال ہوتے ہیں اور ان کے انڈر ابدال ہوتے ہیں۔ قطب مدار قطب الاقطاب ہوتے ہیں، قطب الاقطاب ہوتے ہیں، قطب مدار حال حال ہوتے ہیں، ان کے انڈر ابدال ہوتے ہیں۔ اور حدیث پاک، ضعیف حدیث پاک سمجھ لیں، ضعیف حدیث پاک کے مطابق 40 ابدال ہوتے ہیں، اور 40 ابدال میں سے کوئی ایک مر جائے تو اسی وقت بدل دیا جاتا ہے، اس لیے ان کو ابدال کہا جاتا ہے کہ ایک مرنے پر ساتھ ہی دوسرا آ جاتا ہے، یہ ختم نہیں ہوتا، 40 رہتے ہیں۔ اور حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق یہ شام کے علاقے میں زیادہ ہوتے ہیں، اور جو امام مہدی کی حدیث پاک میں آیا تھا کہ شام کے علاقے کے جو ابدال ہوں گے وہ ان کی آ کر بیعت کریں گے، ٹھیک ہے نا، اس حدیث پاک کا مفہوم تھا۔ اس لیے آپ نے فرمایا وہ قطب مدار میں سے تھے، تو ان کے انڈر ابدال تھے، وہ ان سے کام لیتے تھے۔ پھر انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا، فرمانے لگے میں ایک بس اسٹینڈ پر تھا، تو بس چلنے والی تھی، نماز کا ٹائم تھا، تو میں نے جلدی سے نماز پڑھی۔ جب نماز پڑھی السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو دیکھا تو ایک بندہ مجھے بڑا بری ڈال ہے۔ جب میں نے غور کیا تو وہ ابدال تھا۔ آپ نے فرمایا، میں نے اسے السلام علیکم لی، اس نے مجھے غصے سے وعلیکم السلام کہا اتنی جلدی نماز کیوں پڑھی ہے؟ کہا حضرت بس چھوٹ جانی تھی۔ کہنے لگا جس کا پیر اتنا کامل ہو وہ بس چھوٹنے دیتا؟ اب یہ ایک کہانی ہے، میں اس کی تصدیق تو نہیں کر سکتا، میں نے دیکھا ہی نہیں۔ انہوں نے فرمایا میں نے حق مان لیا۔ اب کہیں قرآن و حدیث دکھائیں۔ یہ سارا سسٹم صوفی کا نا یہ مشاہدے سے تعلق رکھتا ہے۔ کتاب کا ایک نقطہ ہوتا ہے، جیسے نماز پڑھا کرو، نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ آپ اپنے ایمان سے بتائیں کس کی نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے؟ کون ہے جو یہ دعویٰ کرے میری نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے؟ اللہ کریم جھوٹا تو نہیں، اللہ کریم سچا ہے، وہ فرماتا ہے کہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ ہم نہیں رک رہے، نماز غلط ہے یا ہمیں پڑھنی نہیں آتی یا ہم اس مقام پر نہیں پہنچے یا آہستہ آہستہ ہم سے چھوٹ رہے ہیں۔ اس لیے چھوٹا سا ایک نقطہ ہوتا ہے، اس نقطے کو وہی سمجھتا ہے جو اس مقام پر ہو۔ اس لیے میں صوفی ازم کا انکار نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کتابیں نہیں ہونی چاہیے۔ صوفی کی کتابیں جتنی ہیں سب جلا دینی چاہیے۔ پہلے نمبر پر قرآن، دوسرے نمبر پر حدیث، تیسرے نمبر فقہ، بس جن کو یہ تین کا علم نہیں ہے وہ صوفی نہیں۔ صوفی وہ ہوتا ہے جو سرکار کی شریعت پر ہو، جو سرکار کی شریعت پر نہیں وہ صوفی نہیں۔ تو اس لیے اس کا لیے علم کا ہونا لازم ہے۔ انہوں نے کہا اگر تو بلبل کی چہچہاہٹ کو سیکھ بھی لے تو کیا جانے کہ پھول سے ٹکیلیاں کرتے وہ کیا کہتی ہے۔ اگر تو اپنے گمان سے کچھ سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ عین برعکس ہوگا۔ اپنے گمان سے، ہم اپنے خیال سے سوچیں اللہ کریم نے کیا دنیا بنائی ہے، جتنا مرضی سوچ لو۔ میرے نزدیک سوچنا یہ ہے، روح اپنا اللہ کریم کی طرف رکھنا ہے اور ہمیشہ اس خیال میں رہنا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ساتھ ہے، میرا گواہ ہے، اور جو کام بھی میں کروں گا میں شریعت کے مطابق کروں گا، میں غیر شرعی کام نہیں کروں گا، اپنا وقت ضائع کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، کیونکہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کے ساتھ۔ جب یہ مجاہدہ تیز ہوتا جائے گا
توجہ ادھر سے ادھر ہوتی جائے گی تو کیا ہوتا ہے؟ توجہ ملتی ایک دھماکے کے لیے، ایک اندر پامبڑ جلنے کے لیے، وہ توجہ کا اثر ہو جاتا ہے۔ آپ کی توجہ میری طرف ہو تو میں ایک لفظ بھی بول دوں تو اثر کر جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ کسی وقت میں اندر سے ہی بات اندر چلی جائے گی، کیونکہ دل صاف ہو جاتے ہیں تو اسی وقت بات اندر داخل ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا وہ لڑکا عدنان میرے پاس آتا تھا نا، تو سب سے پہلے وہ مسجد میں آیا کرنا، تو پیچھے بیٹھا ہوتا تھا پچھلی صف میں، مجھے یاد پڑتا ہے۔ تو بس اس نے دیکھنا کرنا، میں پاگل ہے، میں دیکھتا میں کہ پاگل ہے، مسکراتا رہتا ہے، پتہ نہیں کہ گل سمجھ آتی کہ نہیں آتی، پاگل ہے یہ، میری بات سمجھتا نہیں، مسکراتا رہتا ہے۔ لیکن میں نے اسے کچھ نہیں کہا، حالانکہ میں دوسروں کو کہہ دیتا ہوں کیوں مسکرا رہے، اسے میں نے کچھ نہیں کہا۔ پھر وہ ادھر آنا جب شروع ہوا نا مرکز پر، تو مجھے پتہ چلا وہ سمجھتا کچھ نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اسے بس محبت ہے۔ وہ جو دیکھتا ہے نا صرف محبت سے دیکھ رہا ہوتا ہے، انہوں ککھ نہیں سمجھ آتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اسے نہیں یہ معلوم، لیکن وہ محبت سے دیکھ رہا ہے۔ وہ توجہ سے جو دیکھتا تھا نا وہ توجہ لے لیتا تھا، ٹھیک ہے؟ میری توجہ آپ کی طرف نہ بھی ہو، آپ کی میری طرف وہ کام بن جائے گا، کیونکہ کام اللہ کریم نے کرنا ہے۔ ایک انہوں نے واقعہ سنایا، کہنے ایک بہرے کو معلوم ہوا کہ اس کا پڑوسی بیمار ہے۔ بہرے نے اپنے آپ سے کہا کہ مجھے بیمار پرسی کے لیے جانا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، کبھی بھی کسی وقت بھی کسی لمحے بھی آپ کے اندر جو حامی ہے نا دوسرے کو بتا دیا کریں۔ آپ نے بیٹے کی شادی کرنی، جو بھی اس کے افیکٹس ہیں نا وہ بتایا کریں، سائیڈ افیکٹس بتایا کریں کہ میرا بیٹا یہ ہے، میرا بیٹا یہ ہے، میرا بیٹا یہ ہے۔ اس کی غلطیاں بھی بتا دیا کریں۔ اگلے نے چوز کرنا ہے، چنے نہیں کرنا نہ کریں۔ بعد میں جو ہوتا ہے نا وہ جھوٹ کا پلندہ کھلتا ہے تو پھر گالیاں گالی۔ اس لیے کہا گیا کہ قولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو سچی بات کرو۔ اور یہ خطبے میں، نکاح کے خطبے میں سرکار یہ پڑھا کرتے ہیں کہ سچی بات کرو، لڑکی والے بھی کریں اور لڑکے والے بھی کریں۔ جب سچی بات ہوگی تو بات بن جائے گی، جھوٹی بات ہوگی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے بہنوئی تھے تو فیکٹری میں کام کرتے نا جس میں، تو وہاں پر ہمارے پھپھا جان نے کہا یار ایک رشتہ ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں۔ اس کو دیکھا، مجھے لڑکا پسند آ گیا، اور میرے والد صاحب نے کہا تھا صرف رضوان جہاں پر یہ ہاں کرے گا وہی رشتہ ہونا، اس نے نبھانی ہے، میں نے نہیں نبھانی۔ اب میں نے کہا، میں کہ ٹھیک ہے ہم نے آپ کو دیکھ لیا ہے تو اس طرح کرتے ہیں نا کہ ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ نہیں، آپ میرے گھر آئیں، آپ میرا رہن سہن دیکھیں، میں اپنی بہنوں کے ساتھ رہتا ہوں، کرائے کے مکان پر رہتا ہوں، آپ پہلے آ کر دیکھیں کہ آپ کی بہن نے کہاں رہنا۔ میں کہ جا کر دیکھا، واقعی وہ کرائے کے مکان پر اوپر والے فلور میں رہتے تھے، پیچھے 2 بہنیں رہتی تھیں، آگے وہ رہتا تھا، اور اس کا میں نے رویہ دیکھا، اپنے بھانجوں کے ساتھ محبت کر رہا تھا۔ اور جو میں نے اس کی مین چیز دیکھی نا وہ یہ تھی کہ وہ دین پر تھا، نمازیں پڑھتا تھا، مسائل اس کو معلوم تھا۔ میں نے کہا قبول ہے۔ پھپھو میرے کہنے لگی رضوان مکان اپنا نہیں، میں کہا ایمان تو ہے، ایمان تو ہے نا اس کے پاس۔ ابو نے کہا، میں کہا یس۔ اب اس کی جو بات تھی نا آ کر دیکھیں، وہ یہ کہ غلط نہ کرو، سارا کچھ سامنے بتاؤ کہ یہ ہے، آگے آپ کی مرضی، نہیں کرنا نہ کریں، ہم ایسے ہی ہیں۔ پھر کیا ہوگا، انسان کو یہ پتا ہوگا کہ ہم نے کوآپریٹ کیسے کرنا ہے، ہمیں ساتھ کیسے دینا ہے، دوسروں کو بھی پتا ہوگا کہ یار ان کے پاس ہے کیا۔ جب ہم بڑا سا خواب دکھاتے ہیں نا اور پھر چھوٹے پہ بھی نہیں رہتے تو پھر لڑائی ہو جاتی ہے اور بعض کا طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اپنی بات کو کبھی جھوٹ نہیں بولنا، صاف صاف بتانا، چاہے کوئی کام ہو، بنے یا نہ بنے، ہمیں صاف صاف بتانا چاہیے۔ اب یہ ایک بہرے کو معلوم کہ اس کا پڑوسی بیمار ہے، بہن نے اپنے آپ سے کہا کہ مجھے بیمار پرسی کے لیے جانا چاہیے، لیکن اس کی آواز تو میں سن نہیں سکوں گا، ہاں اس کے ہونٹوں کی جنبت سے اندازہ کر لوں گا کیا رہا ہے۔ جب میں پوچھوں گا دوست کیسے ہو تو وہ کہے گا اچھا ہوں، اپنے اب گمان میں باتیں کر۔ میں کہوں گا شکر ہے۔ میں پوچھوں گا کیا کھائے گا، وہ کہے گا شوربہ۔ میں کہوں گا مناسب ہے۔ میں پوچھوں گا معالج کون ہے، وہ کسی کا بتائے گا، میں کہوں گا آتا ہے، بڑا اچھا ڈاکٹر ہے۔ وہ جہاں جاتا ہے حاجت روا بن جاتا ہے، بندہ ٹھیک کر دیتا ہے۔ یہ سوچ کر وہ اپنے گمان میں نا نکل پڑا۔ بیمار کے پاس کیا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوا ہے، کیسے ہو، وہ کہے گا تکلیف میں بہت۔
مر رہا. بہرے نے اٹکل لگائی, ہوں سوچیا کہ انہیں ہے کیا, کہتا شکر ہے شکر ہے. لیکن جب اسے شکر ہے کہا تو اوتے بم بج کے ڈگے نا, ٹیڑھی لگی. یہ کیا کر رہا ہے, بک بک بکواس کر رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں تکلیف بہت ہے. یہ کہتا شکر ہے شکر ہے. پھر پوچھا کیا کھایا, وہ کہلا زہر. کہتا بہت اچھی دعا ہے, بہت اچھی دعا ہے. مریض اور تنگ ہو گیا, کہتا اچھا کس ڈاکٹر سے اپنا علاج کروا رہے ہو؟ کہتا ملک الموت. بولا بہت اچھا ہے, مبارک ہو, وہ بہت خوش قدم ہے, میں بھی اسی کے پاس سے تمہارے پاس آیا ہوں اور تیری خبر گیری کرنے کو کہا ہے اس نے. بہرا خوش اپنے گھر لوٹا, بولا شکر ہے میں نے بیمار کا حق ادا کر دی. بہرے پن کی وجہ سے اس کا گمان الٹا تھا کہ خالص نقصان کو نفع سمجھا. وہ خوش تھا کہ میں نے پڑوسی کی عیادت کر دی. مریض کہہ رہا تھا کہ یہ تو میری جان کا دشمن تھا. وہ غصے سے بھرا ہوا تھا, چونکہ اس میں صبر کا مادہ نہ تھا, تو وہ چاہ رہا تھا کہ جو کچھ اس نے کہا ہے میں اسی پر پلٹ دوں. بیمار پرسی دل کو آرام پہنچانے کے لیے ہوتی ہے, یہ تو اس نے عداوت کی. بڑا مشکل کام ہے, یقین مانے, کسی کو حوصلہ دینا, کسی کے جنازے پر جانا اور اسے کہنا اللہ کی مرضی. بہت مشکل کام, بڑی پرابلم, مجھے بڑی پرابلم ہوتی ہے. جس کا دکھ ہوتا ہے نا صحیح, اس دکھ اسی کا ہوتا ہے, دوسرے کا نہیں ہوتا. ہم لوگ جو سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ یار ہمیں بڑا دکھ اس کا, نہیں, میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا. میں نے ابھی ایک جنازے پر جانا ہے. وہ لڑکا, اس کی ماں جو ہے نا, ایک لڑکا اس کے ماں فوت ہو گیا, ہمارے رشتے دار میں سے, سمجھ لیں, ماں فوت ہو گئی. لڑکا جو ہے ٹارگٹ کلر ہے, ٹارگٹ کلر ہے, اور ماں اس کے غم میں مری. اب کیا ہوگا؟ ماں کا قاتل کون؟ اب اس کی بہنیں جوان, رشتہ نہیں آئے گا. ٹارگٹ کلر, رشتہ نہیں آئے گا. عذاب بن گیا گھر کے لیے. اس کے جوں بھی نہ رہیں گے. مشکل کتنی, پولیس اس کے گھر کا محاصرہ کر لیتی ہے پکڑنے کے لیے, پورا علاقہ سیل کر دیتی ہے. کیا کریں؟ میں جب اس چیز کو دیکھتا ہوں تو پھر سوچتا ہوں رضوان, اپنی چگی وسے پاویں کوئی روے پاویں ہنسے. میرے پھر مجھے فرمایا کرتے تھے, پتر اپنی چگی وسے پاویں کوئی روے پاویں ہنسے. اپنا ذکر کرو, اپنا اللہ اللہ کرو, رب دی کائنات چنا دخل نہ دیو, اللہ ہی جانے کی. اس لیے میں نے کہا تھا ایک گھر میں بڑا ضرور ہونا چاہیے, یا آپ کا بڑا ضرور ہونا چاہیے جس کا ڈر تو ہو, جس کو بندہ کہے اوے آرام سے بیٹھ, اور وہ کہے ٹھیک ہے جی میں آپ کے کہنے پر نہیں کرتا, میں برداشت کر لیتا. کوئی بڑا تو ہونا چاہیے. جس کے گھر میں بڑا ہی نہیں ہوتا تو وہ, جیسے ہمارے بچے ہوتے ہیں نا, وہ باپ کو بھی مار رہے ہوتے ہیں, ان کو ڈر نہیں ہوتا. ڈر ہونا چاہیے, ڈر ہونا چاہیے. تو اس لیے جب وہ بیمار پرسی کے لیے گیا اور بیمار پرسی کی تو الٹا اس کے لیے عذاب بن گیا. اب بیمار کو بھی یہ چاہیے تھا کہ پتہ کر لیتا یہ پاگل تو نہیں ہے, اسے پتہ لگتا ہے یہ بہرا ہے, یہ ایسا ہے, پتہ چل جاتا. اس لیے جب بھی کوئی آئے تو سمجھ لیجیے کہ وہ نفسیاتی مریض بھی ہوتے ہیں, کوئی نفسیاتی مریض بھی ہوتے ہیں, سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. اور پاکستان میں زیادہ تر نفسیاتی مریض ہیں. میں نے آگے بتایا تھا 2 چیزیں ہونی چاہیے, ایک دماغی خلل دور کرنے کے لیے, ایک خوراک مینٹین کرنے کے لیے, نیوٹریشن ضرور ہونا چاہیے. ہمیں اپنی خوراک بھی مینٹین رکھنی چاہیے اور اپنا دماغ بھی مینٹین رکھنا چاہیے. زیادہ تر ہمارے مسائل یہی ہیں, روٹی کے, اور نمبر 2 نفسیاتی مریض. پاکستان آدھا تو نفسیاتی مریض ہے. ڈاکٹروں کے پاس جانا چاہیے یا اللہ والوں کے پاس آنا چاہیے. کوئی نہ کوئی, کہتے ماہر نفسیات وہ ہوتا ہے جو نفس کا ماہر ہو, جو نفس مطمئنہ کا مالک ہو. وہ کہتے ہیں یہ ماہر نفس ہے. اس لیے بندوں کا جو علاج کرنے والا ہوتا ہے, ایک تو ڈاکٹر ہوتے ہیں کہ اولیاء کرام ہوتے ہیں, وہ بھی صحیح علاج کر دیتے ہیں, سیدھا کر کے رکھ دیتے ہیں. کہتے وہ بہنیں نے تو جو کام کیا ہی کیا, کام خراب کیا. کہنے کہ بہت سے انسان ہیں جو عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ثواب کی امید رکھتے ہیں, لیکن وہ چھپی ہوئی گناہ گاری ہوتی ہے. بہرے طرح اٹکل پچو لا رہے ہوں گے. بہت سے وہ پانی جن کو تو صاف سمجھتا ہے میلے ہوتے ہیں, مقدر ہوتے ہیں. اس بحری کی طرح جس نے یقین کیا اس نے نیکی کیا, حالانکہ وہ برائی تھی. اس نے اپنی دانست میں نیکی سے مریض کے دل میں آگ بھڑکا دی. اے لوگو, اس آگ سے بچو جو تم نے خود بھڑکائی. کچھ آگے ہم نے خود بھڑکائی ہوئی. کہہ رہے تھے کہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ.
کچھ آگ ہم نے خود بھڑکائی ہوئی ہے۔ جتنی جلدی آپ دین کا کام کریں گے، دین کی باتیں کریں گے، اپنے گھر والوں کو بھی دین سکھائیں گے، اتنی جلدی آپ اچھے رہیں گے، فیصلے اچھے کریں گے۔ جب آپ اپنے ہم خیال نہیں بنائیں گے اپنے گھر والوں کو، کام خراب رہے گا۔ آپ کے گھر والوں کو آپ کا ہم خیال ہونا چاہیے، آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور شرط یہ ہوگی، میں ایک دوست تھا میرا، تو میں نے اسے کہا کہ یار میں اس طرح کر لیتا ہوں، اس طرح کیا، کہتا ہے یار تو بچپن تو اسی طرف لگا ہوا ہے، تو بچپن سے اسی طرف لگا ہوا ہے تو فیصلہ کر لیتا ہے۔ ہم تو مزے سے شادی کی کہ شادی مزے کا نام ہے، اس کے بعد یہ سوچتے رہے، بچے ہو گئے، اب آگے سوچ رہے ہیں بڑا غلط کیا۔ تم نے پہلے ہی فیصلہ کیا اور ڈٹ گئے، ہم سے اب امید کی جا سکتی ہے کہ ہم ٹھیک کریں گے؟ ایسے ایک دوست تھا ہمارا، وہ اپنے بیٹے کو مار رہا تھا، ذلیل کر رہا تھا۔ بیٹا میرے پاس آیا، کہنا باپ کہتا ہے داڑھی رکھو، خود جا کے 60 سال کی عمر میں رکھی ہے، مجھے کہہ رہا ہے داڑھی رکھو۔ میں نے اس بچے کی طرف دیکھا، اس کا رونا دیکھا، اس کے باپ کو بلایا، میں نے اسے کہا، میں کہا بات سن، یہ بچہ میرے حوالے کر دے، یہ داڑھی رکھے نہ رکھے، خبردار کو میں بات کی، اس کا ذمہ دار میں ہوں، سمجھ آئی ہے؟ تم نے اسے کچھ نہیں کہنا۔ کہا ٹھیک ہے جی، بات مان لیتا تھا میری۔ اس بچے کی میں نے جان خلاصی کرا دی باپ سے، لیکن اس نے دنیا کمائی، اس وقت اسٹیڈیم میں ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کو کھڑا کیا، بہن بھائیوں کو کھڑا کیا، سب سے بڑی بات ہم نے صرف ایک داڑھی نہیں دیکھنی، باقی چیزیں بھی دیکھنی، اس نے سب کو کھڑا کر دیا۔ تو کسی وقت میں کسی بندے کو صرف اتنا ہی بوسٹ اپ کر دینے سے نا، یا سنبھالا دینے سے، یا اس کا ساتھ دینے سے ہو سکتا ہے وہ دین میں کوئی اور آگے بڑھ جائے، ورنہ وہ اتنا نفرت کرنے لگے پڑے۔ یہ داڑھی والے سارے ایسے ہوتے ہیں، اس لیے جب میں کسی کو رکشے والے کو 10 روپے زیادہ دیتا ہوں نا، تو یہ سوچ کے دیتا ہوں میری داڑھی ہے، 10 روپے دینے سے وہ کہے گا مولوی اچھے ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی کی عزت کرتا ہوں نا، تو اس لیے عزت کرتے ہیں یار مولوی اچھے ہوتے ہیں۔ میرے لیے کام یہ ہوتا ہے کہ میں نے مولوی کو نیچے نہیں گرنے دینا، کیونکہ میرا نبی مولوی، میں مولوی، اور میں مولوی رہنا چاہتا ہوں، مولوی مرنا چاہتا ہوں، مولوی اٹھنا چاہتا ہوں۔ اور اگر میں ایک لفظ مولوی نہیں سن سکتا تو میں سن کیا سکتا ہوں؟ عاشق تو اتنی بڑی باتیں سن لیتے ہیں، تو عاشق جو ہوتا ہے وہ مولوی لگا، مولوی، انہوں نے کہا 10 دفعہ کیا پتر، 20 دفعہ کیا، 100 دفعہ کیا، الحمدللہ مولوی۔ بات سمجھے؟ جیسے وہ اہل تشیع حضرات نہیں کہتے اگر علی کی محبت میں تم ہمیں کچھ بھی کہو تو ہمیں کافر بھی کہو تو کوئی بات نہیں، حالانکہ وہ کافر ہی ہیں، حالانکہ وہ کافر ہی ہیں، لیکن کہیں گے علی کی محبت میں ہم کافر بھی ہیں تو ہم کافر ہیں، دماغ خراب ہیں یہ وہ کافر، کیونکہ ان کا علی وہ ہے ہی نہیں۔ جیسے میں آگے بھی سمجھایا تھا کہ میں سوال جواب بدلتا رہتا ہوں، میں کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کی مشرکین مکہ سے، آپ نے بادشاہوں کو بھی ہاتھ لکھے توحید پر اکٹھے ہو جاؤ، رسول اللہ کو مانو، میں محمد رسول اللہ ہوں، اور حضور نے جتنے مسلمان کیے صحابہ کرام بنائے، یہ بتاؤ حضرت مولا علی نے کس بادشاہ کو ہاتھ لکھا کہ میں اللہ اور اس کے رسول نے ولی بنایا، جانشین، کس کو لکھا؟ کس نے ان کی بیعت کی؟ کس سے لڑائی کی کہ 14 اور 12 کے امام کے عقیدہ ٹھیک ہے؟ کوئی تو جھوٹا دی، کربلا تک تو یہ تھے نہیں، کیونکہ اندر تھے منافقین میں سے عبداللہ بن سبا اور عبداللہ بن ابی کے رشتہ دار، لیکن ویسے یہ کہیں نہیں تھے۔ اس لیے میں نقطہ بناتا رہتا ہوں، سوچتا رہتا ہوں، سوچنے سے ہی ہوتا ہے ایک سے ایک نقطہ، ایک سے ایک نقطہ، کہانی کسی کو کسی طرح لگ جاتی، کسی کو کس طرح لگ جاتی۔ ہر ایک بندہ ایک سٹائل سے نہیں سیکھتا، مختلف سٹائل سے سیکھتے ہیں۔ کسی کو میرا درس بڑا پسند آتا ہے، کسی کو میری صحابت پسند آ جاتی ہے، کسی کو میرا پرہیزگاری پسند آ جاتی ہے، کسی کو میری اخلاقیات پسند آ جاتی ہے، کوئی کہیں پر مر جاتا ہے، کوئی کہیں پر مر جاتا ہے، اپنا اپنا ہے۔ ایک سٹائل سے کوئی نہیں ہوتا، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے۔ تو اس لیے کہا گیا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ریاکار سے فرمایا، نوجوان تو نماز پڑھ، کیونکہ جو کچھ تو نے پڑھا ہے نماز نہیں تھی، اس لیے ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، آیا ہے کہ اللہ میری نماز کو گمراہوں اور ریاکاروں کی نماز کے ساتھ نہ ملا۔ جناب سمجھ رہے ہیں کہ عبادت کر رہے ہیں اور بے خبر ہیں کہ گناہ کی وجہ سے جان ہلاک کر رہے ہیں، جو قیاس ناقص حس کی وجہ سے ہوگا وہی کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ تیری حس کا کان حروف سن بھی سکتا ہو تو سمجھ لے کہ تیرا غیب سننے والا کان بہرا۔ یہ اتنی باتیں انہوں نے بہرے کی بات سے بنائی ہیں، تو ہمیں بہرا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ میری بات سنیں، سن ہی نہیں رہے۔ قرآن میں آتا ہے محبوب تجھے دیکھتے ہیں پر دیکھتے نہیں ہیں، دیکھتے ہیں پر دیکھتے نہیں ہیں۔ وہ آتے، وہ دیکھنے کے لیے تو آتے ہی نہیں ہیں، وہ سننے کے لیے تو آتے ہی نہیں ہیں، وہ بیٹھتے ہیں
مجبوری کے عالم میں وقت پاس کرتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں محبوب تجھے دیکھتے ہیں دیکھتے نہیں. دیکھنا تو اور طرح سے ہوتا ہے نا کہ محبوب تجھے دیکھا بس دیکھتے رہے. کبھی کبھی ہمارے پروموشن ایسے کرتے نا, میں وہ چاہے وہاں پہ بیٹھتا ہوتا نا, میں کہتا محبت ہی. حالانکہ میں دوسروں کو بھی ایسا نہیں کہتا کیسا کر, کیونکہ ہمارے ہاتھ میلے, میں تو کہتے نہیں میرے ہاتھ چوموں, ہمارے حالات خراب, پسینے کی بدبو سے مارے ہوئے لوگ ہیں. وہ معطر لوگ تھے بیٹے, وہ معطر لوگ تھے, ان کے اندر سے خوشبو آتی تھی, ہمارے اندر سے آتی نہیں ہے. ہماری باتوں میں آ سکتی ہے, ہمارے کرتوتوں میں نہیں آتی. ہماری باتوں میں خوشبو آ سکتی ہے, رنگ آ سکتا ہے, کیونکہ بات رسول اللہ کی ہو تو خوشبو تو آئے گی. لیکن ان کے اعمال اچھے تھے, ان کے اندر خوشبو اللہ کی تھی. ہم تو کہتے رہتے ہیں یا اللہ تیری مہربانی ہے, ہمارے اندر سے بھی خوشبو آئے. کہتے کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے کسی کو ایک کپڑا دیا, سوٹ دیا, تحفے کے طور پر دے دیا, اس نے پہنا, اس میں بڑی خوشبو آتی تھی. دھویا پھر پہنا, پھر خوشبو آتی تھی, پھر دھویا پھر پہنا, خوشبو آتی تھی. گیا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے پاس, کہا حضرت اسے بڑی دفعہ دھویا خوشبو نہیں جاتی. آپ رونے لگ پڑے. کہنے کہ بعض اوقات اللہ کے بندوں سے اللہ کی خوشبو آتی ہے, وہ دھونے سے ختم نہیں ہوتی, اس لیے تیرے اس کپڑے سے وہ خوشبو نہیں جانی. اب یہ واقعہ سچا ہے جھوٹا مجھے کیا لینا دینا, میں نے تو ویسے ایک مثال دی ہے. اگر ایک لفظ سے بندہ معطر ہو جاتا ہے, اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, تو کچھ تو ہو سکتا ہے. کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں, کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے. تو کسی کا اینج کر کے اور کئی ساری زندگی روتا رہتا ہے اور کہتا ہے کیا بنا ککھ نہیں. اس لیے بٹے مختلف باتوں سے, مختلف اندازوں سے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارا والی وارث صرف اللہ ہے. محبت کرنی ہے تو اللہ سے کرو. عشق کے میدان میں آؤ, بڑا کھلا وسعت والا میدان ہے, بھاگنا نہیں ہے. بھاگنا ہے تو اللہ کی طرف بڑھو, ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ. دوڑ لگانے والی جہاں پر ٹھیڈا ٹھوڈا لگ گیا پھر دوڑ پڑے کہ یا اللہ تیرے بغیر چارہ نہیں. ہر ایک کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے, مگر تیرے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. اس لیے تجھے ہی دیکھنا ہے, تیری بات ہی سننی ہے اور اس پر عمل کر کے دکھانا. موثر حقیقی تو ہے, اس لیے اثر پیدا فرما اور ہماری زندگی کا انداز بدل. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.